جڑا تڑیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کر دے. بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے. اب شکر گزار بندے کی دو نشانیاں اور وظیفہ سن لیں. نمبر 1 خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟ آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیو بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے. بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا. کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں. شکر کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیو ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے، اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پیارے نمازی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے اس کی 2 نشانیاں بیان کرنی ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد آپ کو پتہ ہے شکر پر ہے. شکر ہے تو دین ہے، اگر شکر نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے. تو یہ 2 نشانیاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اور آخر میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتلانا ہے جو مال و دولت میں، زندگی میں خیر و برکت کے لیے اور شکر گزار بننے کے لیے کمال درجے کا ہے. لیکن یہ دونوں باتیں بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پہ 1-2 چیزیں ضرور آپ سن لیں. آج کل آپ جن مساجد میں جا کر خطبہ جمعۃ المبارکہ پڑھ رہے ہیں ان مساجد میں علماء کرام اور خطباء عوام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں چنا تھا؟ اتنا شان، اتنا مقام، اتنا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا تھا؟ کوئی اس کی وجہ، کوئی سبب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہ اور سبب قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، وہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ اجتباہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑا قابل توجہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری نعمتوں کے شکر گزار بڑے تھے، ہماری نعمتوں کی قدر بہت زیادہ پہچاننے والے تھے. پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاکر لانعمہ، میری نعمتوں کے بڑے قدردان تھے، بڑے شکر گزار تھے. تو ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا کر دی، اور وہ کل قیامت والے دن بھی میرے خاص بندوں میں اٹھائے جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہنا کہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، جی کرو. سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، مولوی صاحب مینوں نا میرا اللہ چن لوے. اے چھوٹا سوال نہیں اور اے چھوٹی خواہش نہیں. یعنی آپ میں سے اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ چن لے، تو میں اس کو یہی بتاؤں گا بھائی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
شکر گزار بندے کی اللہ تعالیٰ ساری راہیں کشادہ کر دیتا ہے. شکر گزار بندے کو اللہ ساری خوشیاں دے دیتا ہے, ساری برکتیں دے دیتا ہے. اور ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے, اور ہماری جو آخری منزل ہے نا جنت, وہ بھی شکر ہے. کہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین. الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. شکر کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیو, ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے, اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے. آمین سارے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الحمدللہ والا بولتے ہوئے اپنی جنتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما. اچھا, ایک بات آپ بڑی توجہ سے سن لیں, پھر میں نشانیاں بتاتا ہوں. شیطان نے نا ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا کھائیں گے, تیرا دیا پہنیں گے, تیری ساری نعمتیں ان کے پاس ہوگی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لیکن میں نے تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دینا. میں انہاں دے کے کوئی نہ کوئی کھلارا پا کے ہی رکھاں گا, کوئی نہ کوئی پنڈورا کھول کے ہی رکھاں گا, کوئی نہ کوئی نکر, کوئی نہ کوئی وتھ انہاں دے ذہن چ اڑا کے ہی رکھاں گا کہ 99 نعمتاں بھول جان, 90 نعمتاں بھول جان, بس 2-3 ازمائشاں لے کے ہر ویلے اللہ پاک دے گلے شکوے کرتے رہن. شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ جتنا مرضی ان کو نواز, جتنی مرضی صحت دے, ادھر دیکھو, جتنی مرضی عزت دے, جتنے مرضی پیسے دے, جتنی مرضی برکتیں دے, لیکن یہ غلے پہ بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر تیری دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال بھی کریں گے, اور یا اللہ تیری نشکری بھی کریں گے, اور اکثر تیرے نشکرے بن کے مریں گے. تو میرے پیارے بھائیو, اصل میں یہ میں موضوع اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذکر سنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بڑی جو اپنانے والی چیز ہے وہ بھائیو شکر ہے. اور ایک وجہ یہ بنی ہے کہ میں نے نا ابھی ایک بندے سے ملاقات کی چند دن پہلے, کروڑوں پتی بندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں کہا جی کی حال ہے؟ تے بڑا سر سٹ کے نا جویں بندہ ادھا مریا نہیں ہوندا, سر سٹ کے تے جویں ادھا بندہ مریا ہوندا, مینوں آدھے مولوی صاحب گزارا ہو رہا ہے. یعنی او دے لبو لہجے تو مینوں اے پتہ لگا سی کہ یہ کوئی 16,500 روپیہ تنخواہ لیندا ہے, تے 9,000 دے کرائے دے مکان تے رہندا ہے, تے باقی بجلی دا بل تے گیس دا پے کے 16,500 انج ہی لگ جاندا ہے. تے اجے اگلی تنخواہ ملن نوں 15-10 دن ہوندے نے, تے اے ویلا ہو کے بہ جاندا ہے. حالاں او بندہ کروڑاں پتی سی, پت بھی کماوندا ہے, نو بھی کماوندی ہے, دھی بھی کماوندی ہے, ادھر ویکھو آپ بھی کماوندا ہے. لیکن ایڈی نشکری دی مار پئی ہے کہ یقین کرو جویں بندے دا ادھا دھڑ نہیں تھلیوں ہلیا ہوندا, مولوی صاحب جی بس گزارا ہو رہا. میں نے ان کو فوراً کہا, میں کہ یار اے الفاظ اپنے واپس لو, تے تسی کہو مولوی صاحب ماشاءاللہ نظارہ ہو رہا ہے. آپ کروڑوں پتی ہیں, لاکھوں میں آپ کی آمدن ہے, تو آپ کو موت پڑتی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے. بس بھائی میں آپ کو آج اتنا ہی بتلانے آیا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے خلاف سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے انبار لگا دیا کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے طرف دیکھو, آپ بے قابو ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لے. جی ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کی رحمتیں جی برکتیں. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مجھے دے دی ہیں. جتنا کرم مجھ پہ میرے رب کا ہے نا, اتنا کرم تو کسی پہ ہے ہی نہیں. میرے پیارے بھائیو, یہ شیطان نے بہت, آپ ہمہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ میدان معرکہ میں ہوتے ہیں, اس نے آپ کو نشکرہ کر کے مارنا ہے.
اور اس کو پتہ ہے کہ شکر گزار بندے کی پتہ کتنی فضیلت ہے. یہ حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. آج غور کر لینا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ، یہ گرمیوں کے دن ہے، ایک بندے نے آج صبح سحری کھائی، مغرب تک لمبا گرمیوں کا روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور ایک بندے نے صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ، دوپہر کا کھانا کیا ماشاءاللہ الحمدللہ، شام کو کھانا کیا الحمدللہ، دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہے. اگر حدیث پسند آئے تو سارے سبحان اللہ کہہ لینا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے والے بندے کو عطا کریں گے، اتنا اجر ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے شکر گزار بندے کو عطا کریں گے. تو میرے پیارے بھائیو، حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لا احبک یا معاذ. آپ نے بازو سے پکڑ کے کہا معاذ اللہ کی قسم بیٹا تیری جوانی میں ایسا نور اور تقوی ہے، میں اللہ کی قسم میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. پھر کہا میں اللہ کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. اے معاذ میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. ایک تجھے وصیت کرتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرو، رب اعنی علی اگے اے فیصلہ بادیو، رب توفیق دوے تے بندہ شکر کردا جے. رب دی قسمیں مار وگی ہے لوگاں جوڑی جاندے نے جھوٹ بولی جاندے نے توفیق ہی نہیں منہ بھر کے خوشی دے نال الحمدللہ کہن دی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بہت شوق سے پڑھا کرو. اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے نا، ایک اور سوال کا جواب دے دیں جی آخر میں چاہتا ہوں میری تنخواہ بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری آمدنی بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ تنخواہ بڑھا دے، روزی روٹی بڑھا دے. اور ایک طریقہ پتہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جس حالت میں رہتے ہو نا، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. بابیاں دے پیراں چ ڈگن والا شرکیہ تویز پائی پھردا ہے. حاجی صاحب میرے ول ویکھیا جے، اور میں ایک بندے دا تویز کھلایا وہ ڈولے تے، انہیں اتنے نا تویز پایا، کینچی نہ کھولیا، وہ کھول کے ادھر ڈبیاں پڑھ کے مینوں فیصلہ آبادیوں پتہ لگا کہ ساڈے فیصلہ آباد لوگ فرعون دی پوجا بھی کرتے ہیں تے حمان دی پوجا بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب انہاں ڈبیاں پتہ کی لکھیا؟ یا فرعون یا حمان یا شداد. جنہیں بدل شاہ لئی پھر نا لاری اڈے دے کھبے سجے، انہاں دے بدل ہٹا کے ویکھو، کوئی ہندو جے دے کوئی سائی جے جڑا تڑیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے، جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کر دے. بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے. اب شکر گزار بندے کی دو نشانیاں اور وظیفہ سن لیں. نمبر ایک، خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟ آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیو بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی العلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو. اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے. بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا. کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں ہیں. شکر گزار بندے کی پہلی نشانی ہوتی ہے اس کے سجدے بڑے اچھے ہوتے ہیں.
چلو اگر آپ تہجد کے وقت سجدے نہیں بیٹے کر پاتے تو جب فجر کے وقت اٹھتے ہو، جب زور کی سنتے پڑھتے ہو، جب عصر سے پہلے کو رکھتے پڑھتے ہو، کو مغرب کے پہلے بعد پڑھتے ہو، لمبا سجدہ کیا کرو۔ شکر گزار بندہ صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اونچی بولے، قبروں کو سجدہ، آدھے بولتے ہو بابوں کو سجدہ۔ مشرق کائنات کا پرلے درجے کا نشکر ہے۔ اور دوسری نشانی سن لیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ادھر ویکھیا جے، جڑا شکر گزار بندہ ہوندا ہے نا، وہ ماڑے تو ماڑے بندے دے اگے بھی وچھ وچھ کے جاندا ہے، وہ متھے تے اکھاں نہیں رکھدا، وڈے بول نہیں بولدا، تکبر نہیں کردا، کئیاں نوں تے عبادت دے گھمنڈ نہیں مار کے رکھ دیتا ہے، بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ شکر گزار بندہ ہوتا جو ہے نا، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے چیخنے چلانے والا بندہ شکر گزار ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اور ماں باپ کے آگے چیخنے والا تو سرکش انسان ہے۔ سورہ مریم کہتی ہے ماں کے آگے باپ کے آگے چیخنے والا تو بدبخت انسان ہے، شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ ماں باپ کا نافرمان شکر گزار نہیں ہے۔ اپنے چاچے تائے ماموں، یہ بڑے معصوم رشتے ہیں یار، یہ کوئی شریک ہے؟ یہ کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ یہ تو رشتے داریاں محبتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اور میرے بیٹا ادھر دیکھو، جیتے جی قدر کرو ان نعمتوں کی۔ یہ رشتے داریاں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ شکر گزار بندہ رشتہ داریاں نبھانے والا ہوتا ہے۔ چار ٹکے آ جان تے فرونی بول نہیں بولدا، دفع کر سانوں کی لوڑ پئی ہے۔ چلے میں نے آپ کو یہ دو نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ اس کے تنہائی کے سجدے بہت ہوتے ہیں اور وہ خلق خدا کو اذیت نہیں دیتا، بلکہ وہ خدم خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ اب وظیفہ یہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا، اود پہاڑ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اود پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے واحد پہاڑ ہے رب دی زمین تے کہ اسی یہ نہ پیار کرنے ہیں تے پہاڑ ساڑے نہ پیار کرنا۔ میں کدی کدی جانا ہونا نا اود پہاڑ تے، میں انہوں بلا کے کہنا نا اود یار تو کڈا خوش نصیب ہے، تیرے میں اللہ دے نبی پیار کر دے رہے تھے تو اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی جملہ ہے۔ یہ لفظ رٹ لو۔ کیا حال ہے جی حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہے، ایک دفعہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائے ہیں سارے۔ میرا نہیں کہنا الحمدللہ، اگے رب العالمین آپ نے ضرور لگانا ہے۔ پھر ویکھیو کدی روٹی بوٹی چ کمی نہیں آئے گی۔ جس بندے نو احساس ہوتا ہے نا کہ رب العالمین میرا اللہ ہے، اللہ اس بندے نو کلے نہیں چھڑ دے۔ تو ایک تو الحمدللہ رب العالمین، ویسے بھی نا لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، بیٹے آخری باتیں ہیں میری طرف دیکھو، چلتے پھرتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اگر آپ تھوڑے جی اوکھے سوکھے ہو گیا سورہ احقاف والی دعا یاد کر لو نا، پھر تانوں تین فائدے ہون گے۔ پتہ کیڑے؟ ایک تے شکر ادا ہو جائے گا تہاڈا بھی تے تہاڈے ماں پیو دا بھی، تے دوسرا فائدہ ہوئے گا اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا، نیکیاں قبول کر لوے گا، تے تیسرا فائدہ ہوئے گا اگلی ایت لکھیا ہے اللہ فرماندے نے میں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دیاں گا۔ بالخصوص جن کی عمر ہے نا کوئی 40 کے قریب، 40 45 50، یعنی جوانی کی عمر،
وہ یہ دعا ضرور یاد کرے. کون سی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں. اگلا جملہ سنے ہو، وعلی والدی، اللہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے میں زمین پر عمل کروں تو عرش پہ راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اولاد میری طاقتور جوان ہوتی جا رہی، اللہ میری اولاد کے سارے معاملے سدھار دے. انی تبت الیک، اللہ میں جیسا تیسا بھی ہوں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اللہ میں تیرا سرکش بندہ نہیں ہوں، اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا سورہ احقاف کی غالباً شاید 16 نمبر آیت، اس دعا کے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. جو لوگ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں ہم ان کو شکر گزار بھی بنا دیتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں وصول کر کے قبول کر کے ان کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. تاجر بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تسی بھی سارے کروڑا پتی انشاءاللہ بیٹھے ہو، نہیں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ بنا دے. ایہو جے سٹیکر بنایا کرو، ایہو جی دعاواں یاد کریا کرو، اے اپنے قیام چ کھلو کے پڑھیا کرو، 4 دن رات میں اٹھ کے پڑھو ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر پڑھو ہاں رب اوزعنی ان اشکر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. تو باہر صورت میرے پیارے بھائیو، میں آپ کو بتلانا ہی چاہتا ہوں چونکہ میں چونکہ ہر ایک نویں گھر چ جانا، نویں بندے نو ملنا، اس ٹائم انسانیت دا جڑا بیڑا غرق ہو گیا نا وہ نشکری نے ستیہ ناس کیتا جی. میں تقریباً 100-150 بندے چوں نا، آخری میرا جملہ سنیو، 100-150 بندے چوں میں ایک بندے نو ویکھیا جڑا چج نہ شکر ادا کردا ہوئے. تو میں نے آپ کو شکر گزار بندوں کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں. سجدے بہتر کرو، خلق خدا کے کام آؤ، اور یہ جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. چھوٹی سی بات آخر میں سوچ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا شکر ہے کہ ہم جیلوں میں نہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں. یہ دیکھو اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، کیا سول ہسپتال چیک کرو، الائڈ جا کے چیک کرو، فاطمہ چیک کرو، چنیوٹ ہاسپٹل چیک کرو، آپ سے بھی زیادہ نیکوکار وہاں مل جائیں گے. کوئی جیلوں میں ہے، کوئی بازاروں میں ہے. آپ تو اللہ کا شکر ہی نہیں دے سکتے، اثر پڑھنے آ گئے ہو. یہ چھوٹا شکر ہے. نبی پاک نے میں بیڑا غرق ہو گیا اس بندے دا جڑا اثر نہیں پڑھتا. یہ کوئی عزت ہے دکاناں تے گلیاں تے ٹکیاں دی خاطر اثر دی نماز برباد کر دینا عزت ہے؟ اور جوانوں تسی تے شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے تانوں اثر دا نمازی بنایا ہے. اور جویں فجر دا نمازی ہونا بڑی عزت والی گل ہے، میرے جوانوں اثر دا نمازی ہونا بھی بڑی عزت والی گل ہے. تسی رب دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. اللہ تیری مہربانی تو سانوں اثر دا نمازی بنایا. اثر دی نماز اے ریڑھ دی ہڈی ہے ساڈے دین اسلام اندر. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں اور اپنی زبان اور اپنے کانوں کا اور اپنے وجود اور اعضاء کا صحیح اسلامی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ خلق خدا کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو گئے بالخصوص یوسف صاحب اور دیگر احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. میرے بڑے پیارے دوست بھائی یاسین صاحب، ان کے والد غالباً عبدالشکور صاحب وہ بھی چند دن پہلے فوت ہوئے. اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے. بیت اللہ کے حاجی جا رہے ہیں، دعا کریں. جو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پہنچنا قبول کرے. جو رستے میں ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر سے بچائے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی خیر سے بچائے. جاتے جاتے نا ایک تھوڑا سا اضافہ کر لو، آجیاں واسطے بہت زیادہ دعا کریا کرو.
کوئی بندہ میرے مہمان واسطے دعا کرے نا، تسی مینوں بول کے دسنا ہے، گل ختم ہو گئی۔ میرے مہمان واسطے جڑا میرے گھر آیا ہوئے تے جڑا میرے مہمان واسطے دلوں دعا کرے، اچھی بول کے دسو مینوں تے پیار آئے گا کہ نہیں؟ تو یار وہ تے رب دے پرونے نے۔ تانوں پتہ ہے کہ دشمناں دیاں حاجی صاحب کنیاں کالیاں نظراں نے مکے مدینے تے، کیویں وہ مکے مدینے دے خلاف دن رات سازشاں کردے نے، کسے طرح کو مکے بھگدڑ مچ جائے، کوئی مدینے خرابی ہو جائے، سانوں کوئی حرمین شریفین دے بارے زباناں کھلن دا موقع مل جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مکے مدینے کو، حجاج کو، معتمرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر کرتے ہوئے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اس کی دو نشانیاں بیان کرنی ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد آپ کو پتہ ہے شکر پر ہے۔ شکر ہے تو دین ہے، اگر شکر نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو نشانیاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتلانا ہے جو مال و دولت میں، زندگی میں خیر و برکت کے لیے اور شکر گزار بننے کے لیے کمال درجے کا ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پہ ایک دو چیزیں ضرور آپ سن لیں۔ آج کل آپ جن مساجد میں جا کر خطبہ جمعۃ المبارکہ پڑھ رہے ہیں، ان مساجد میں علماء کرام اور خطباء عوام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں چنا تھا؟ اتنا شان، اتنا مقام، اتنا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا تھا؟ کوئی اس کی وجہ، کوئی سبب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہ اور سبب قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، وہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ اجتباہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑا قابل توجہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری نعمتوں کے شکر گزار بڑے تھے، ہماری نعمتوں کی قدر بہت زیادہ پہچاننے والے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاکر لانعمہ، میری نعمتوں کے بڑے قدردان تھے، بڑے شکر گزار تھے، تو ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا کر دی، اور وہ کل قیامت والے دن بھی میرے خاص بندوں میں اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہنا کہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، جی کرو۔ سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، مولوی صاحب مینوں نا میرا اللہ چن لوے۔ اے چھوٹا سوال نہیں اور اے چھوٹی خواہش نہیں، یعنی آپ میں سے اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ چن لے، تو میں اس کو یہی بتاؤں گا بھائی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزار بندے کی اللہ تعالیٰ ساری راہیں کشادہ کر دیتا ہے۔ شکر گزار بندے کو اللہ ساری خوشیاں دے دیتا ہے، ساری برکتیں دے دیتا ہے۔ اور ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے، اور ہماری جو آخری منزل ہے نا جنت، وہ بھی شکر ہے۔ کہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔
الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. شکر کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیو، ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے. آمین سارے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الحمدللہ والا بولتے ہوئے اپنی جنتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما. اچھا، ایک بات آپ بڑی توجہ سے سن لیں، پھر میں نشانیاں بتاتا ہوں. شیطان نے نا ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا کھائیں گے، تیرا دیا پہنیں گے، تیری ساری نعمتیں ان کے پاس ہوگی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، لیکن میں نے تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دینا. میں انہاں دے کے کوئی نہ کوئی کھلارا پا کے ہی رکھاں گا، کوئی نہ کوئی پنڈورا کھول کے ہی رکھاں گا، کوئی نہ کوئی نکر، کوئی نہ کوئی وتھ انہاں دے ذہن چ اڑا کے ہی رکھاں گا کہ 99 نعمتاں بھول جان، 90 نعمتاں بھول جان، بس 2-3 ازمائشاں لے کے ہر ویلے اللہ پاک دے گلے شکوے کرتے رہن. شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ جتنا مرضی ان کو نواز، جتنی مرضی صحت دے، ادھر دیکھو، جتنی مرضی عزت دے، جتنے مرضی پیسے دے، جتنی مرضی برکتیں دے، لیکن یہ غلے پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر تیری دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال بھی کریں گے اور یا اللہ تیری نشکری بھی کریں گے اور اکثر تیرے نشکرے بن کے مریں گے. تو میرے پیارے بھائیو، اصل میں یہ میں موضوع اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذکر سنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بڑی جو اپنانے والی چیز ہے وہ بھائیو شکر ہے. اور ایک وجہ یہ بنی ہے کہ میں نے نا ابھی ایک بندے سے ملاقات کی چند دن پہلے، کروڑوں پتی بندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں کہا جی کی حال ہے؟ تے بڑا سر سٹ کے نا جویں بندہ ادھا مریا نہیں ہوندا، سر سٹ کے تے جویں ادھا بندہ مریا ہوندا، مینوں آدھے مولوی صاحب گزارا ہو رہا ہے. یعنی او دے لبو لہجے تو مینوں اے پتہ لگا سی کہ یہ کوئی 16,500 روپیہ تنخواہ لیندا ہے تے 9,000 دے کرائے دے مکان تے رہندا ہے تے باقی بجلی دا بل تے گیس دا پے کے 16,500 انج ہی لگ جاندا ہے تے اجے اگلی تنخواہ ملن نوں 15-10 دن ہوندے نے تے اے ویلا ہو کے بہ جاندا ہے. حالانکہ او بندہ کروڑاں پتی سی، پت بھی کماوندا ہے، نو بھی کماوندی ہے، دھی بھی کماوندی ہے، ادھر ویکھو آپ بھی کماوندا ہے. لیکن ایڈی نشکری دی مار پئی ہے کہ یقین کرو جویں بندے دا ادھا دھڑ نہیں تھلیوں ہلیا ہوندا. مولوی صاحب جی بس گزارا ہو رہا. میں نے ان کو فوراً کہا، میں کہ یار الفاظ اپنے واپس لو تے تسی کہو مولوی صاحب ماشاءاللہ نظارہ ہو رہا ہے. آپ کروڑوں پتی ہیں، لاکھوں میں آپ کی آمدن ہے تو آپ کو موت پڑتی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے. بس بھائی میں آپ کو آج اتنا ہی بتلانے آیا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے خلاف سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے انبار لگا دیا کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے طرف دیکھو، آپ بے قابو ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لے. جی ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمتیں جی برکتیں. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مجھے دے دی ہیں. جتنا کرم مجھ پہ میرے رب کا ہے نا، اتنا کرم تو کسی پہ ہے ہی نہیں. میرے پیارے بھائیو، یہ شیطان نے بہت، آپ ہمہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ میدان معرکہ میں ہوتے ہیں، اس نے آپ کو نشکرہ کر کے مارنا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ شکر گزار بندے کی پتہ کتنی فضیلت ہے. یہ حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. آج غور کر لینا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ، یہ گرمیوں کے دن ہے، ایک بندے نے آج صبح سحری کھائی، مغرب تک لمبا گرمیوں کا روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی. اور ایک بندے نے صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ، دوپہر کا کھانا کیا ماشاءاللہ الحمدللہ، شام کو کھانا کیا الحمدللہ. دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہے. اگر حدیث پسند آئے تو سارے سبحان اللہ کہہ لینا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا اجر
اللہ تبارک و تعالی گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے والے بندے کو عطا کریں گے، اتنا اجر ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے شکر گزار بندے کو عطا کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاحبک یا معاذ، آپ نے بازو سے پکڑ کے کہا معاذ اللہ کی قسم بیٹا تیری جوانی میں ایسا نور اور تقوی ہے، میں اللہ کی قسم میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر کہا میں اللہ کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے معاذ میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، ایک تجھے وصیت کرتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرو، رب اعنی علی اگے اے فیصلہ بادیو، رب توفیق دوے تے بندہ شکر کردا جے۔ رب دی قسمیں مار وگی ہے لوگاں جوڑی جاندے نے جھوٹ بولی جاندے نے توفیق ہی نہیں منہ بھر کے خوشی دے نال الحمدللہ کہن دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بہت شوق سے پڑھا کرو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے نا، ایک اور سوال کا جواب دے دیں جی آخر میں چاہتا ہوں میری تنخواہ بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری آمدنی بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ تنخواہ بڑھا دے، روزی روٹی بڑھا دے۔ اور ایک طریقہ پتہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس حالت میں رہتے ہو نا دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بابیاں دے پیراں چ ڈگن والا شرکیہ تویز پائی پھردا ہے۔ حاجی صاحب میرے ول ویکھیا جے، اور میں ایک بندے دا تویز کھلایا وہ ڈولے تے، انہیں اتنے نا تویز پایا، کینچی نہ کھولیا، وہ کھول کے ادھر ڈبیاں پڑھ کے مینوں فیصلہ آبادیوں پتہ لگا کہ ساڈے فیصلہ آباد لوگ فرعون دی پوجا بھی کرتے ہیں تے حمان دی پوجا بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب انہاں ڈبیاں پتہ کی لکھیا؟ یا فرعون یا حمان یا شداد۔ جنہیں بدل شاہ لئی پھر نا لاری اڈے دے کھبے سجے، انہاں دے بدل ہٹا کے ویکھو، کوئی ہندو جے دے کوئی سائی جے جڑا تڑیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے، جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کر دے۔ بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب شکر گزار بندے کی دو نشانیاں اور وظیفہ سن لیں۔ نمبر ایک، خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟ آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیو بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی العلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا، کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں ہیں۔ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی ہوتی ہے اس کے سجدے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ چلو اگر آپ تہجد کے وقت سجدے نہیں بیٹے کر پاتے تو جب فجر کے وقت اٹھتے ہو، جب زور کی سنتے پڑھتے ہو، جب عصر سے پہلے کو رکھتے پڑھتے ہو، کو مغرب کے پہلے بعد پڑھتے ہو، لمبا سجدہ کیا کرو۔ شکر گزار بندہ صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اونچی بولے، قبروں کو سجدہ آدھے بولتے ہو، بابوں کو سجدہ۔ مشرک کائنات کا پرلے درجے کا نشکر ہے۔ اور دوسری نشانی سن لیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ادھر ویکھیا جے جڑا شکر گزار بندہ ہوندا ہے نا،
وہ ماڑے تو ماڑے بندے دے اگے بھی وچھ وچھ کے جاندا ہے، وہ متھے تے اکھاں نہیں رکھدا، وڈے بول نہیں بولدا، تکبر نہیں کردا، کئیاں نوں تے عبادت دے گھمنڈ نہیں مار کے رکھ دیتا ہے، بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ شکر گزار بندہ ہوتا ہے جو ہے نا، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے چیخنے چلانے والا بندہ شکر گزار ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اور ماں باپ کے آگے چیخنے والا تو سرکش انسان ہے۔ سورہ مریم کہتی ہے ماں کے آگے باپ کے آگے چیخنے والا تو بدبخت انسان ہے، شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ ماں باپ کا نافرمان شکر گزار نہیں ہے۔ اپنے چاچے تائے ماموں، یہ بڑے معصوم رشتے ہیں یار، یہ کوئی شریک ہے؟ یہ کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ یہ تو رشتے داریاں محبتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اور میرے بیٹا ادھر دیکھو، جیتے جی قدر کرو ان نعمتوں کی۔ یہ رشتے داریاں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ شکر گزار بندہ رشتہ داریاں نبھانے والا ہوتا ہے۔ 4 ٹکے آ جان تے فرونی بول نہیں بولدا، دفع کر سانوں کی لوڑ پئی ہے۔ چلے میں نے آپ کو یہ 2 نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ اس کے تنہائی کے سجدے بہت ہوتے ہیں اور وہ خلق خدا کو اذیت نہیں دیتا، بلکہ وہ خدمت خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ اب وظیفہ یہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا، اود پہاڑ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اود پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے واحد پہاڑ ہے رب دی زمین تے کہ اسی یہ نہ پیار کرنے ہیں تے پہاڑ ساڑے نہ پیار کرنا۔ میں کدی کدی جانا ہونا نا اود پہاڑ تے، میں انہوں بلا کے کہنا نا اود یار تو کڈا خوش نصیب ہے، تیرے میں اللہ دے نبی پیار کر دے رہے تھے تو اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی جملہ ہے۔ یہ لفظ رٹ لو۔ کیا حال ہے جی حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہے، ایک دفعہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائے ہیں سارے۔ میرا نہیں کہنا الحمدللہ، اگے رب العالمین آپ نے ضرور لگانا ہے۔ پھر ویکھیو کدی روٹی بوٹی چ کمی نہیں آئے گی۔ جس بندے نو احساس ہوتا ہے نا کہ رب العالمین میرا اللہ ہے، اللہ اس بندے نو کلے نہیں چھڑ دے۔ تو ایک تو الحمدللہ رب العالمین، ویسے بھی نا لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، بیٹے آخری باتیں ہیں میری طرف دیکھو، چلتے پھرتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اگر آپ تھوڑے جی اوکھے سوکھے ہو گیا سورہ احقاف والی دعا یاد کر لو نا، پھر تانوں 3 فائدے ہون گے۔ پتہ کیڑے؟ ایک تے شکر ادا ہو جائے گا تہاڈا بھی تے تہاڈے ماں پیو دا بھی، تے دوسرا فائدہ ہوئے گا اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا، نیکیاں قبول کر لوے گا، تے تیسرا فائدہ ہوئے گا اگلی ایت لکھیا ہے اللہ فرماندے نے میں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دیاں گا۔ بالخصوص جن کی عمر ہے نا کوئی 40 کے قریب، 40 45 50 یعنی جوانی کی عمر، وہ یہ دعا ضرور یاد کرے۔ کون سی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں۔ اگلا جملہ سنے ہو، وعلی والدی، اللہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے میں زمین پر عمل کروں تو عرش پہ راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اولاد میری طاقتور جوان ہوتی جا رہی، اللہ میری اولاد کے سارے معاملے سدھار دے۔ انی تبت الیک،
اللہ میں جیسا تیسا بھی ہوں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں تیرا سرکش بندہ نہیں ہوں، اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا سورہ احقاف کی غالباً شاید 16 نمبر آیت، اس دعا کے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جو لوگ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں ہم ان کو شکر گزار بھی بنا دیتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں وصول کر کے قبول کر کے ان کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تاجر بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تسی بھی سارے کروڑا پتی انشاءاللہ بیٹھے ہو، نہیں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ بنا دے۔ ایہو جے سٹیکر بنایا کرو، ایہو جی دعاواں یاد کریا کرو، اے اپنے قیام چ کھلو کے پڑھیا کرو، 4 دن رات نو اٹھ کے پڑھو ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر پڑھو ہاں رب اوزعنی ان اشکر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو باہر صورت میرے پیارے بھائیو، میں آپ کو بتلانا ہی چاہتا ہوں چونکہ میں چونکہ ہر ایک نویں گھر چ جانا، نویں بندے نو ملنا، اس ٹائم انسانیت دا جڑا بیڑا غرق ہو گیا نا وہ نشکری نے ستیا ناس کیتا جی۔ میں تقریباً 100-150 بندے چوں نا، آخری میرا جملہ سنیو، 100-150 بندے چوں میں ایک بندے نو ویکھیا جڑا چج نہ شکر ادا کردا ہوئے۔ تو میں نے آپ کو شکر گزار بندوں کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں، سجدے بہتر کرو، خلق خدا کے کام آؤ، اور یہ جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ چھوٹی سی بات آخر میں سوچ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا شکر ہے کہ ہم جیلوں میں نہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں، یہ دیکھو اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، کیا سول ہسپتال چیک کرو، الائڈ جا کے چیک کرو، فاطمہ چیک کرو، چنیوٹ ہاسپٹل چیک کرو، آپ کو آپ سے بھی زیادہ نیکوکار وہاں مل جائیں گے۔ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی بازاروں میں ہے، آپ تو اللہ کا شکر ہی نہیں دے سکتے، اثر پڑھنے آ گئے ہو۔ یہ چھوٹا شکر ہے نبی پاک نے، میں بیڑا غرق ہو گیا اس بندے دا جڑا اثر نہیں پڑھتا۔ یہ کوئی عزت ہے دکاناں تے گلیاں تے ٹکیاں دی خاطر اثر دی نماز برباد کر دینا عزت ہے؟ اور جوانوں تسی تے شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، اللہ نے تانوں اثر دا نمازی بنایا ہے۔ اور جویں فجر دا نمازی ہونا بڑی عزت والی گل ہے، میرے جوانوں اثر دا نمازی ہونا بھی بڑی عزت والی گل ہے۔ تسی رب دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، اللہ تیری مہربانی تو سانوں اثر دا نمازی بنایا۔ اثر دی نماز اے ریڑھ دی ہڈی ہے ساڈے دین اسلام اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں اور اپنی زبان اور اپنے کانوں کا اور اپنے وجود اور اعضاء کا صحیح اسلامی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خلق خدا کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو گئے بالخصوص یوسف صاحب اور دیگر احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میرے بڑے پیارے دوست بھائی یاسین صاحب، ان کے والد غالباً عبدالشکور صاحب، وہ بھی چند دن پہلے فوت ہوئے، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے۔ بیت اللہ کے حاجی جا رہے ہیں، دعا کریں جو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پہنچنا قبول کرے، جو رستے میں ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر سے بچائے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی خیر سے بچائے۔ جاتے جاتے نا ایک تھوڑا سا اضافہ کر لو، آجیاں واسطے بہت زیادہ دعا کریا کرو۔ کوئی بندہ میرے مہمان واسطے دعا کرے نا، تسی مینوں بول کے دسنا ہے، گل ختم ہو گئی۔ میرے مہمان واسطے جڑا میرے گھر آیا ہوئے تو جڑا میرے مہمان واسطے دلوں دعا کرے، اچھی بول کے دسو مینوں اتنے پیار آئے گا کہ نہیں؟ تو یار وہ تو رب دے پرونے نے۔ تمہیں پتہ ہے کہ دشمنوں دیاں حاجی صاحب کنیاں کالیاں نظراں نے مکے مدینے تے، کیویں وہ مکے مدینے دے خلاف دن رات سازشاں کرتے ہیں، کسی طرح کو مکے بھگدڑ مچ جائے، کوئی مدینے خرابی ہو جائے، سانوں کوئی حرمین شریفین دے بارے زباناں کھولن دا موقع مل جائے،
تو میرے پیارے بھائیوں مکے مدینے کو، حجاج کو، معتمرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے اس کی دو نشانیاں بیان کرنی ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد آپ کو پتہ ہے شکر پر ہے۔ شکر ہے تو دین ہے، اگر شکر نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو نشانیاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتلانا ہے جو مال و دولت میں، زندگی میں خیر و برکت کے لیے اور شکر گزار بننے کے لیے کمال درجے کا ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پہ ایک دو چیزیں ضرور آپ سن لیں۔ آج کل آپ جن مساجد میں جا کر خطبہ جمعۃ المبارکہ پڑھ رہے ہیں ان مساجد میں علماء کرام اور خطباء عوام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں چنا تھا؟ اتنا شان، اتنا مقام، اتنا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا تھا؟ کوئی اس کی وجہ، کوئی سبب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہ اور سبب قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، وہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ اجتباہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑا قابل توجہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری نعمتوں کے شکر گزار بڑے تھے، ہماری نعمتوں کی قدر بہت زیادہ پہچاننے والے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاکر لانعمہ، میری نعمتوں کے بڑے قدردان تھے، بڑے شکر گزار تھے، تو ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دی اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا کر دی اور وہ کل قیامت والے دن بھی میرے خاص بندوں میں اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہنا کہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، جی کرو۔ سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، مولوی صاحب مینوں نا میرا اللہ چن لوے۔ اے چھوٹا سوال نہیں اور اے چھوٹی خواہش نہیں، یعنی آپ میں سے اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ چن لے، تو میں اس کو یہی بتاؤں گا بھائی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزار بندے کی اللہ تعالیٰ ساری راہیں کشادہ کر دیتا ہے، شکر گزار بندے کو اللہ ساری خوشیاں دے دیتا ہے، ساری برکتیں دے دیتا ہے۔ اور ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے اور ہماری جو آخری منزل ہے نا جنت، وہ بھی شکر ہے۔ کہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ شکر کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے اہل جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دین کا آغاز بھی شکر ہے اور ہم نے جنت میں بھی شکر ادا کرتے ہی جانا ہے۔ آمین سارے کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الحمدللہ والا بولتے ہوئے اپنی جنتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا ایک بات آپ بڑی توجہ سے سن لیں، پھر میں نشانیاں بتاتا ہوں۔ شیطان نے نا ایک بات کہی تھی
اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا کھائیں گے، تیرا دیا پہنیں گے، تیری ساری نعمتیں ان کے پاس ہوگی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، لیکن میں نے تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دینا۔ میں انہاں دے کے کوئی نہ کوئی کھلارا پا کے ہی رکھاں گا، کوئی نہ کوئی پنڈورا کھول کے ہی رکھاں گا، کوئی نہ کوئی نکر، کوئی نہ کوئی وتھ انہاں دے ذہن چ اڑا کے ہی رکھاں گا کہ 99 نعمتاں بھول جان، 90 نعمتاں بھول جان، بس 2-3 ازمائشاں لے کے ہر ویلے اللہ پاک دے گلے شکوے کردے رہن۔ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ جتنا مرضی ان کو نواز، جتنی مرضی صحت دے، ادھر دیکھو، جتنی مرضی عزت دے، جتنے مرضی پیسے دے، جتنی مرضی برکتیں دے، لیکن یہ غلے پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر تیری دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال بھی کریں گے، اور یا اللہ تیری نشکری بھی کریں گے، اور اکثر تیرے نشکرے بن کے مریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اصل میں یہ میں موضوع اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذکر سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بڑی جو اپنانے والی چیز ہے وہ بھائیو شکر ہے، اور ایک وجہ یہ بنی ہے کہ میں نے نا ابھی ایک بندے سے ملاقات کی چند دن پہلے، کروڑوں پتی بندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں کہا جی کی حال ہے؟ تے بڑا سر سٹ کے نا جویں بندہ ادھا مریا نہیں ہوندا، سر سٹ کے تے جویں ادھا بندہ مریا ہوندا، مینوں آدھے مولوی صاحب گزارا ہو رہا ہے، یعنی او دے لبو لہجے تو مینوں اے پتہ لگا سی کہ یہ کوئی 16,500 روپیہ تنخواہ لیندا ہے تے 9,000 دے کرائے دے مکان تے رہندا ہے، تے باقی بجلی دا بل تے گیس دا پے کے 16,500 انج ہی لگ جاندا ہے، تے اجے اگلی تنخواہ ملن نوں 15-10 دن ہوندے نے تے اے ویلا ہو کے بہ جاندا ہے۔ حالانکہ او بندہ کروڑاں پتی سی، پت بھی کماوندا ہے، نو بھی کماوندی ہے، دھی بھی کماوندی ہے، ادھر ویکھو آپ بھی کماوندا ہے، لیکن ایڈی نشکری دی مار پئی ہے کہ یقین کرو جی میں بندے دا ادھا دھڑ نہیں تھلیوں ہلیا ہوندا، مولوی صاحب جی بس گزارا ہو رہا۔ میں نے ان کو فوراً کہا، میں کہ یار اے الفاظ اپنے واپس لو تے تسی کہو مولوی صاحب ماشاءاللہ نظارہ ہو رہا ہے۔ آپ کروڑوں پتی ہیں، لاکھوں میں آپ کی آمدن ہے، تو آپ کو موت پڑتی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے؟ بس بھائی میں آپ کو آج اتنا ہی بتلانے آیا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے خلاف سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے انبار لگا دیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے طرف دیکھو، آپ بے قابو ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لے جی، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمتیں جی، برکتیں۔ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مجھے دے دی ہیں، جتنا کرم مجھ پہ میرے رب کا ہے نا، اتنا کرم تو کسی پہ ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ شیطان نے بہت، آپ ہمہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ میدان معرکہ میں ہوتے ہیں، اس نے آپ کو نشکرہ کر کے مارنا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ شکر گزار بندے کی پتہ کتنی فضیلت ہے۔ یہ حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، آج غور کر لینا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ، یہ گرمیوں کے دن ہے، ایک بندے نے آج صبح سحری کھائی، مغرب تک لمبا گرمیوں کا روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور ایک بندے نے صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ، دوپہر کا کھانا کیا ماشاءاللہ الحمدللہ، شام کو کھانا کیا الحمدللہ، دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ اگر حدیث پسند آئے تو سارے سبحان اللہ کہہ لینا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے والے بندے کو عطا کریں گے، اتنا اجر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو عطا کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لا احبک یا معاذ، آپ نے بازو سے پکڑ کے کہا معاذ اللہ کی قسم بیٹا تیری جوانی میں ایسا نور اور تقوی ہے، میں اللہ کی قسم میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر کہا میں اللہ کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے معاذ میں رب کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، ایک تجھے وصیت کرتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرو، رب اعنی علی، آگے
اے فیصلہ بادیو رب توفیق دوے تے بندہ شکر کردا جے رب دی قسمیں مار وگی ہے لوگاں جوڑی جاندے نے جھوٹ بولی جاندے نے توفیق ہی نہیں منہ بھر کے خوشی دے نال الحمدللہ کہن دی تو میرے پیارے بھائیوں یہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ بہت شوق سے پڑھا کرو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے نا ایک اور سوال کا جواب دے دیں جی آخر میں چاہتا ہوں میری تنخواہ بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری آمدنی بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ تنخواہ بڑھا دے، روزی روٹی بڑھا دے، اور ایک طریقہ پتہ کیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جس حالت میں رہتے ہو نا دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، بابیاں دے پیراں چ ڈگن والا شرکیہ تویز پائی پھردا ہے۔ حاجی صاحب میرے وال ویکھیا جے اور میں ایک بندے دا تویز کھلایا وہ ڈولے تے انہیں اتنے نا تویز پایا کینچی نہ کھولیا، وہ کھول کے ادھر ڈبیاں پڑھ کے مینوں فیصلہ آبادیوں پتہ لگا کہ ساڈے فیصلہ آباد لوگ فرعون دی پوجا بھی کرتے ہیں تے حمان دی پوجا بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب انہوں نے ڈبیاں پتہ کی لکھیا یا فرعون یا حمان یا شداد، جنہیں بدل شاہ لئی پھر نا لاری اڈے دے کھبے سجے انہاں دے بدل ہٹا کے ویکھو کوئی ہندو جے دے کوئی عیسائی جے جڑا تہاڈیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کردے۔ بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب شکر گزار بندے کی دو نشانیاں اور وظیفہ سن لیں۔ نمبر ایک خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا، آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیو بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی العلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا، کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں ہیں۔ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی ہوتی ہے اس کے سجدے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ چلو اگر آپ تہجد کے وقت سجدے نہیں بیٹے کر پاتے تو جب فجر کے وقت اٹھتے ہو، جب زور کی سنتے پڑھتے ہو، جب عصر سے پہلے کو رکھتے پڑھتے ہو، کو مغرب کے پہلے بعد پڑھتے ہو، لمبا سجدہ کیا کرو۔ شکر گزار بندہ صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اونچی بولے قبروں کو سجدہ آدھے بولتے ہو، بابوں کو سجدہ۔ مشرک کائنات کا پرلے درجے کا نشکر ہے۔ اور دوسری نشانی سن لیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ادھر ویکھیا جے جڑا شکر گزار بندہ ہوندا ہے نا وہ ماڑے تو ماڑے بندے دے اگے بھی وچ وچ کے جاندا ہے، وہ متھے تے اکھاں نہیں رکھدا، وڈے بول نہیں بولدا، تکبر نہیں کردا، کئیاں نوں تے عبادت دے گھمنڈ نہیں مار کے رکھ دیتا ہے، بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ شکر گزار بندہ ہوتا ہے جو ہے نا، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے چیخنے چلانے والا بندہ شکر گزار ہے؟
قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور ماں باپ کے آگے چیخنے والا تو سرکش انسان ہے. سورہ مریم کہتی ہے ماں کے آگے باپ کے آگے چیخنے والا تو بدبخت انسان ہے. شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر جائیں. ماں باپ کا نافرمان شکر گزار نہیں ہے. اپنے چاچے تائے ماموں یہ بڑے معصوم رشتے ہیں یار. یہ کوئی شریک ہے؟ یہ کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ یہ تو رشتے داریاں محبتیں ہیں، نعمتیں ہیں. اور میرے بیٹا ادھر دیکھو، جیتے جی قدر کرو ان نعمتوں کی. یہ رشتے داریاں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. شکر گزار بندہ رشتے داریاں نبھانے والا ہوتا ہے. 4 ٹکے آ جان تے فرونی بول نہیں بولدا، دفع کر سانوں کی لوڑ پئی ہے. چلے میں نے آپ کو یہ 2 نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ اس کے تنہائی کے سجدے بہت ہوتے ہیں اور وہ خلق خدا کو اذیت نہیں دیتا مل کے بول کے، بلکہ وہ خدمت خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے. اب وظیفہ یہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا، اود پہاڑ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو اللہ زیارت نصیب فرمائے. پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اود پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے. یہ معمولی پہاڑ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے واحد پہاڑ ہے رب دی زمین تے کہ اسی یہ نہ پیار کرنے ہیں تے پہاڑ ساڑھے نہ پیار کرنا. میں کدی کدی جانا ہونا نا اود پہاڑ تے، میں انہوں بلا کے کہنا نا اود یار تو کڈا خوش نصیب ہے، تیرے میں اللہ دے نبی پیار کر دے رہے تو اللہ دے اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے. یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی جملہ ہے. یہ لفظ رٹ لو. کیا حال ہے جی حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہے. ایک دفعہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائے ہیں سارے. میرا نہیں کہنا الحمدللہ، اگے رب العالمین آپ نے ضرور لگانا ہے. پھر ویکھیو کدی روٹی بوٹی چ کمی نہیں آئے گی. جس بندے نو احساس ہوتا ہے نا کہ رب العالمین میرا اللہ ہے، اللہ اس بندے نو کلیاں نہیں چھڑ دے. تو ایک تو الحمدللہ رب العالمین. ویسے بھی نا لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، بیٹے آخری باتیں ہیں میری طرف دیکھو، چلتے پھرتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اگر آپ تھوڑے جی اوکھے سوکھے ہو کے سورہ احقاف والی دعا یاد کر لو نا، پھر تمہیں 3 فائدے ہون گے. پتہ کیڑے؟ ایک تو شکر ادا ہو جائے گا تہاڈا بھی تے تہاڈے ماں پیو دا بھی. تے دوسرا فائدہ ہوئے گا اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا، نیکیاں قبول کر لوے گا. تے تیسرا فائدہ ہوئے گا اگلی ایت لکھے ہے اللہ فرماندے نے میں اپنی جنتاں دا مہمان بنا دیاں گا. بالخصوص جن کی عمر ہے نا کوئی 40 کے قریب، 40 45 50 یعنی جوانی کی عمر، وہ یہ دعا ضرور یاد کرے. کون سی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں. اگلا جملہ سنے ہو، وعلی والدی، اللہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں. اور اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے میں زمین پر عمل کروں تو عرش پہ راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اولاد میری طاقتور جوان ہوتی جا رہی، اللہ میری اولاد کے سارے معاملے سدھار دے. انی تبت الیک، اللہ میں جیسا تیسا بھی ہوں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اللہ میں تیرا سرکش بندہ نہیں ہوں، اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا سورہ احقاف کی غالباً شاید 16 نمبر آیت، اس دعا کے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. جو لوگ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں ہم ان کو شکر گزار بھی بنا دیتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں وصول کر کے قبول کر کے ان کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں.
تاجر بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تسی بھی سارے کروڑا پتی انشاءاللہ بیٹھے ہو، نہیں بیٹھے تو اللہ تمہیں بنا دے۔ ایہو جے سٹیکر بنایا کرو، ایہو جی دعاواں یاد کریا کرو، اے اپنے قیام چ کھلو کے پڑھیا کرو، 4 دن رات نو اٹھ کے پڑھو ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر پڑھو ہاں رب اوزینی ان اشکر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو باہر صورت میرے پیارے بھائیو، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں چونکہ میں چونکہ ہر ایک نویں گھر چ جانا، نویں بندے نو ملنا، اس ٹائم انسانیت دا جڑا بیڑا غرق ہو گیا نا، وہ نشکری نے ستیا ناس کیتا جی۔ میں تقریباً 100-150 بندے چوں نا، آخری میرا جملہ سنیو، 100-150 بندے چوں میں ایک بندے نو ویکھیا جڑا چج نہ شکر ادا کردا ہوئے۔ تو میں نے آپ کو شکر گزار بندوں کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں، سجدے بہتر کرو، خلق خدا کے کام آؤ، اور یہ جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ چھوٹی سی بات آخر میں سوچ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا شکر ہے کہ ہم جیلوں میں نہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں۔ یہ دیکھو اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، کیا سول ہسپتال چیک کرو، الائڈ جا کے چیک کرو، فاطمہ چیک کرو، چنیوٹ ہاسپٹل چیک کرو، آپ کو آپ سے بھی زیادہ نیکوکار وہاں مل جائیں گے۔ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی بازاروں میں ہے، آپ تو اللہ کا شکر ہی نہیں دے سکتے، اثر پڑھنے آ گئے ہو۔ یہ چھوٹا شکر ہے نبی پاک نے، میں بیڑا غرق ہو گیا اس بندے دا جڑا اثر نہیں پڑھتا۔ یہ کوئی عزت ہے دکاناں تے گلیاں تے ٹکیاں دی خاطر اثر دی نماز برباد کر دینا عزت ہے؟ اور جوانوں تسی تے شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، اللہ نے تانوں اثر دا نمازی بنایا ہے۔ اور جویں فجر دا نمازی ہونا بڑی عزت والی گل ہے، میرے جوانوں اثر دا نمازی ہونا بھی بڑی عزت والی گل ہے۔ تسی رب دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، اللہ تیری مہربانی تو سانوں اثر دا نمازی بنایا۔ اثر دی نماز اے ریڑھ دی ہڈی ہے ساڈے دین اسلام اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں اور اپنی زبان اور اپنے کانوں کا اور اپنے وجود اور اعضاء کا صحیح اسلامی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خلق خدا کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو گئے، بالخصوص یوسف صاحب اور دیگر احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میرے بڑے پیارے دوست بھائی یاسین صاحب، ان کے والد غالباً عبدالشکور صاحب، وہ بھی چند دن پہلے فوت ہوئے، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے۔ بیت اللہ کے حاجی جا رہے ہیں، دعا کریں، جو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پہنچنا قبول کرے، جو رستے میں ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر سے بچائے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی خیر سے بچائے۔ جاتے جاتے نا ایک تھوڑا سا اضافہ کر لو، آجیاں واسطے بہت زیادہ دعا کریا کرو۔ کوئی بندہ میرے مہمان واسطے دعا کرے نا، تسی مینوں بول کے دسنا ہے، گل ختم ہو گئی۔ میرے مہمان واسطے جڑا میرے گھر آیا ہوئے تو جڑا میرے مہمان واسطے دلوں دعا کرے، اچھی بول کے دسو مینوں تے پیار آئے گا کہ نہیں؟ تو یار وہ تے رب دے پرونے نے۔ تانوں پتہ ہے کہ دشمناں دیاں حاجی صاحب کنیاں کالیاں نظراں نے مکے مدینے تے، کیویں وہ مکے مدینے دے خلاف دن رات سازشاں کردے نے، کسے طرح کو مکے بھگدڑ مچ جائے، کوئی مدینے خرابی ہو جائے، سانوں کوئی حرمین شریفین دے بارے زباناں کھولن دا موقع مل جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مکے مدینے کو، حجاج کو، معتمرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جڑا تہاڈیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے، جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کردے۔ بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب شکر گزار بندے کی 2 نشانیاں اور وظیفہ سن لیں۔ نمبر 1 خلاصہ کر دیتا ہوں، چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟
آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیوں بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں۔ جڑا تڑیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے، جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کر دے۔ بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب شکر گزار بندے کی 2 نشانیاں اور وظیفہ سن لیں۔ نمبر 1 خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟ آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیوں بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں۔ جڑا تڑیاں مجبوریاں تو دن رات فائدہ اٹھا کے تانوں او کالا تے گندا شرک پلا رہا جے، جڑا گندا شرک قریش مکہ بھی نہیں سن کر دے۔ بھائی مشرک بندہ شکر گزار نہیں ہے، حرام خور بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ اب شکر گزار بندے کی 2 نشانیاں اور وظیفہ سن لیں۔ نمبر 1 خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ شکر گزار بندے کی پہلی نشانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی گناہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا؟ آپ کی ذات سیرت اتنی معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کے تصور سے بھی پاک رکھا ہے، پھر آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میری عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا ہے لمبے لمبے سجدے کر کے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ فیصلہ بادیوں بڑھ کے مارنے والا الحمدللہ کہنے والا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزار نوجوانوں وہ ہے جس کی تنہائی کے سجدے لمبے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھا کرو، اور بیٹا لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اور بیٹا ویزوں میں کچھ نہیں ہے، اور بچہ پیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا کئی نوجوان گدھوں کی طرح محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کی تنہائی کے سجدے بہتر نہیں۔